نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین حضرات، آج 14ویں پارے کے آخری پاؤ میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کا اندیشہ ہو کہ اگر میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا تو یہ بندے مجھے قتل کر دیں گے، تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اور اس کا دل اطمینان کے ساتھ ہو، یعنی اندر سے وہ مسلمان ہو۔ اگر بظاہر کلمہ سے انکار کر دیتا ہے تو شریعت مطہرہ اسے بھی صاحب ایمان تسلیم کرتی ہے۔ اور قرآن مقدس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فرمایا کہ جس بندے کو یہ مجبور کیا جائے کہ کلمہ کفر کہے ورنہ تجھے مار ڈالوں گا، فرمایا کہ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے، لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ مطمئن رہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر المعانی کے اندر انہوں نے اس کے شان نزول بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفار نے حضرت عمار کو اور ان کے والدین کو، ان کے والد میں حضرت یاسر تھے اور ان کی والدہ سمیہ، یہ تینوں لوگ جب پکڑے گئے تو اب کفار نے کہا کہ تم کلمہ کفر کہو ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ اب ان تینوں لوگوں نے کلمہ کفر کہنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو ان بدبختوں نے حضرت عمار کے والدین کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے ان کو بھگا دیا، اور حضرت عمار سے کہنے لگے کہ تم انہی کی وجہ سے کلمہ کفر نہیں کہتے نا، انہی کی وجہ سے تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، لو لو سزا اب کہ اب تمہارے والدین کو تمہارے سامنے ہم قتل کر رہے ہیں، اب بھی تجھے وقت ہے کہ اسلام سے، دین سے پھر جاؤ، کلمہ کفر کہہ دو۔ یقیناً اس وقت آپ نے زبانی حال سے کہا ہوگا کہ یہ تو والدین ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی 1000 ہوتے تو وہ سرکار کے قدموں پہ نثار ہوتے، قربان ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کلمہ کفر نہیں کہتا۔ ہوا یہ کہ آپ کے والدین کو آپ کے سامنے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، اور ان بدبختوں نے حضرت عمار کے ساتھ بھی بڑا برا حشر کیا کہ آپ کی زبان مبارک کو کاٹ دیا، زبان مبارک کاٹ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کیا کہ حضور، حضرت عمار جو ہیں وہ اسلام سے پھر چکے ہیں، انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، لہذا وہ اسلام سے پھر گئے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی عظیم فکرہ ان کی شان کے متعلق فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ وہ اسلام سے پھر گئے ہیں، اللہ رب العزت کی جلال کی قسم وہ اسلام سے نہیں پھرے، اللہ رب العزت نے ان کے سر سے لے کر قدموں تک ایمان کو ان کے دل میں رچا دیا ہے۔ ایک فکرہ یہ، اسی سے متصل فکرہ دوسرا اشار فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے یہ اس کے خون اور اس کے گوشت میں بھی پیوست ہو چکا ہے، اب یہ اسلام، یہ دین ان کے دل میں ایسا راسخ ہوا ہے کہ کبھی بھی اس کے دل سے ایمان نکل نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابھی یہ سرکار یہ کلمہ دہرا ہی رہے تھے تو اسی اسلام میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح عینیہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہاتھوں سے عمار بن یاسر کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب غور کیجئے کہ لوگ صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، نامعلوم کیا کیا باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ دین، یہ اسلام مفتوں میں ملا ہے، اور پھر بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں ایسی واہیات الفاظ استعمال کریں تو اس سے پہلے کہ لوگوں کی زبان پہ یہ باتیں آئیں ان کو مر جانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے کسی نے کیا اسلام کے نام پر کچھ جان قربان کی ہے، یا ہم سے کوئی ایسی امتحان لیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سبھی کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود جب صحابہ کی بات آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے اس سے غرض، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے، وہ مولوی اس کو جواب دے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ جب اسلام کے خاطر انسان قربانیاں دیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کا نام بھی تا قیامت ہمیشہ کے لیے برقرار رکھتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں وسلم نے پھر ان کی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمار، تیرے بارے میں لوگ ایسے ایسے کہتے تھے، میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سراپا اسلام ہے اور ان کے گوشت اور خون میں اسلام بس چکا ہے، جاؤ تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال نے تجھے جنت کا مالک و مستحق بنا دیا ہے۔ اسی کے اگلی حدیث انہوں نے نقل کی ہے، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب، جس بدبخت نے دعوی نبوت کیا تھا، اس نے 2 بندوں کو پکڑا۔
پکڑ کر ایک سے بولا، کہنے لگا کہ مما تقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تم بھی اللہ کے رسول ہو۔ اب اس بدبخت نے اس بندے کو چھوڑ دیا۔ اب دوسرا شخص جس کو پکڑا تھا اس کو کہنے لگا کہ سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یار میری جو قوت سماعت ہے نا وہ کم ہے، وہ کام نہیں کرتی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ میں بہرا ہوں، میں تیری بات سن نہیں رہا۔ اس نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، پھر یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی نا تو تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ تیری بات میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، میں نہیں سمجھ رہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو کچھ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، جو بھی ہوا یہ بعد کا واقعہ ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے عرض کیا حضور اس بدبخت نے 2 بندوں کو پکڑا ہے، ایک کو یہ کہا اس نے چھوڑ دیا، دوسرے نے آپ کی شان کے متعلق بات کی تو اس خبیث نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے بندے نے رخصت کو ترجیح دی ہے اور دوسرے شخص نے جان کو ترجیح دی ہے، تو دوسرے بندے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو جنت کا مالک اور مستحق بنا دیا ہے۔ اب غور کیجئے ان 2 واقعات سے کہ جس بندے نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت نے پھر اس کو مقام بھی دیا ہے۔ اور اسی بدبخت کی ساتھ جب جنگ ہوئی مسلمانوں کی تو یہ جو مجاہدین تھے ان کی طرف سے بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ عمومی طور پر جنگوں کے اندر یہ نعرے لگتے ہیں، تو وہ مسلمہ کذاب کی طرف سے بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے ادھر بھی نعرہ تکبیر لگ رہا ہے۔ تو لوگوں نے پیچھے رابطہ کیا کہ حضور اب کریں تو کیا کریں، یہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ کیسے جہاد؟ تو پھر جو ان کا سپہ سالار تھا ان کی طرف سے میسج اور پیغام پہنچا کہ تم وہ بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں، تم یا رسول اللہ کی صدا بلند کرو۔ تو پھر ادھر سے نعرہ رسالت یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو پھر حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوا۔ اس واقعے سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کو سبھی مانتے ہیں چاہے وہ کسی شکل میں بھی مانیں۔ بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب تک سرکار کو نہ مانا جائے اسلام کی تقبیل نہیں ہوتی، اور اس وقت بھی اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق ہوا ہے تو وہ بھی نعرہ رسالت سے لگا ہے، جس کو آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک نہ معلوم کیا کیا اس پر فتوے جڑتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم لیتے تو اگر نعرہ رسالت لگایا جائے تو اس پر بھی ہم لیتے تو سرکار کا نام ہے نا، ہم کسی اپنے باپ دادا کا نام تو لیتے نہیں ہیں، سرکار دو جہاں وسلم کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں یا پھر تفاسیر کا مطالعہ کریں تو بے شمار مرتبہ اس میں لفظ یا کے ساتھ سرکار دو جہاں وسلم کے نام کو پکارا گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں تو قرآن مقدس نے کہیں سرکار کو خطاب کیا یا ایھا النبی، کہیں خطاب کیا یا ایھا المزمل، کہیں خطاب کیا یا ایھا المدثر، تو پھر کیا ان کو بھی قرآن سے نکال دیا جائے؟ کیا اللہ رب العزت نے جو یہ لفظ سرکار کے ذات کے متعلق استعمال کیے ہیں کیا یہ بھی کفر و شرک ہے؟ پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر ہم نحو کی طرف جاتے ہیں، جو ایسی نحو جس کو دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں، غیر مقلدین بھی پڑھاتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھاتے ہیں، چونکہ گرامر کی کتاب ہے اس کا کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اس کو اپنے درس میں پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے نحو میر نحو کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لفظ یا ہے اس کا استعمال صرف قریب کے لیے نہیں آتا، لفظ یا کا استعمال قرب کے لیے بھی آتا ہے، اس کا استعمال بعد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دوری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے قریب ہے آپ اس کو بھی پکار سکتے ہیں کہ یا زید یا جو بھی اس کا نام ہو، اگر وہ بندہ آپ سے دور ہے تو اس کو بھی آپ لفظ یا سے پکار سکتے ہیں۔ اب جب شرک کے فتوے لگتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب لفظ یا سے تو قریب کے لیے ندا دی جاتی ہے، لہذا تم سرکار کو اس کا مطلب یہ کہ قریب مانتے ہو، حالانکہ قرب کا تو دعویٰ ہم نے نہیں کیا، قرب کا دعویٰ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ سورۃ احزاب ہے، غالباً دوسری یا تیسری آیت کریمہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ تو قرب کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم قرب کا انکار کرتے ہو، اور میں تجھے بتلاؤں کہ تمہارے حبیب تمہارے کتنے قریب ہیں، فرمایا کہ یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شارک کا نہیں کہا، جان کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کی شارک کٹتی ہے نا تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، بندہ مرگ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی تڑپتا ہے اس وقت۔
لیکن جب جان انسان کی چلی جاتی ہے تو جان جانے کے بعد پھر اس کے اندر کپکپاہٹ یا وہ جو ہے کانپنا وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی جب باری آئی ہے تو یہ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو لہذا اسلام نے ہر دور کے اندر قربانی مانگی ہے، اور پھر جن جن لوگوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی ہے یقیناً آج ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا گیا، اور تا قیام قیامت ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔